معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل اور مکمل دین عطا فرمایا۔ ہمارا دین اور مذہب کوئی بانجھ مذہب نہیں ہے، کوئی کڑوا مذہب نہیں ہے کہ جو جائز شوق پورا کرنے یا جائز تفریح پورا کرنے یا جائز قسم کی گیمز پورا کرنے سے منع کرتا ہو، بلکہ اسلام ہر اس قسم کے شوق اور تفریح سے منع کرتا ہے جس سے انسان کو خود نقصان ہو رہا ہو یا دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات توڑے جا رہے ہوں۔ جو جائز شوق ہیں ان کو پورا کرنے سے اسلام نے منع نہیں فرمایا، اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کے شوق کو پورا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ ایک موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جا رہے تھے، راستے میں کھیلتے ہوئے بچے نظر آئے جو نیزے اور ڈھال سے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سہم گئے، تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھ کر فرمایا، بچوں آپ اپنے کھیل کو جاری رکھیے، عید والا دن ہے اور آپ خوب کھیلیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک اور عید کے موقع پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں دیکھا کہ چھوٹی بچیاں کچھ اشعار پڑھتی ہوئیں کھیل رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کرنے کی کوشش کی تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو منع فرما دیا کہ ان بچیوں کو کھیلنے دیں، آج عید کا دن ہے، ان کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائز شوق کو پورا کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری بھی فرمائی، اسی طرح تیر اندازی بھی کی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی بھی کی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی۔ تو جائز قسم کے شوق پورا کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ وہ شوق جن سے آدمی کو خود نقصان ہو یا دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں ہو، تو اس صورت کے اندر اس سے منع فرمایا۔ مثلا کبوتر بازی ہے، کبوتر اڑانا ایک ہے، کبوتر کو پالنا، کوئی بھی پالتو جانور وہ گھر میں رکھنا، شوق سے ان کو پالنا، اس کی اسلام منع نہیں کرتا اس کو، لیکن کبوتر بازی کرنا اور کبوتروں کو اڑانے سے اسلام نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ عموماً لوگ چھت پہ چڑھ جایا کرتے، ابھی بھی کبوتر اڑانے والے چھتوں پہ چڑھتے ہیں، سیٹیاں کستے ہیں، آوازیں کستے ہیں، لوگوں کے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پہ کبوتر اڑانے سے منع کیا گیا۔ اگر نیچے زمین کے اوپر بھی اڑائے جا رہے ہوں تو اس صورت کے اندر بھی جب آدمی کی نگاہ اوپر ہوتی ہے کبوتر کی طرف تو نیچے کسی گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، حادثے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی جانی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اپنی جان کو خطرہ ہے، لوگوں ان کی عزت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ان کے گھروں کی بے تکریمی ہوتی ہے، ایذائے مسلم ہوتا ہے، ان وجوہات کی بنیاد پہ کبوتر کو اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل اس کے ساتھ ملتا جلتا پتنگ بازی کرنا، پتنگ اڑانا، جو کہ آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ عام ہے، یہ بھی اسی طرح جس طرح کبوتر اڑانا ناجائز ہے، اسی طرح پتنگ بازی کے اندر بھی نوجوان بچے اور ایک ہی چھت کے اوپر والد بھی، بڑا بیٹا بھی، چھوٹا بیٹا بھی، وہ تینوں مل کے پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب گھروں میں چھتوں میں چڑھیں گے، سیٹیاں کسیں گے، آوازیں کسیں گے، جو نیچے لوگوں کے گھر ہیں ان میں جھانکیں گے، ایک شریف آدمی کو بھی گالی بکنے پہ مجبور کر دیں گے، عزت تار تار ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد کے اوپر اسلام نے اس سے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ ایذائے مسلم
یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور ویسے بھی اگر پتنگ بازی کے حوالے سے اگر تھوڑا سا معلوم کر لیا جائے کہ یہ کتنے خطرناک حد تک چیز ہے تو آدمی یقیناً جو درد دل رکھنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانے والا ہے وہ کبھی بھی ایسا فیل نہیں کرے گا اور ایسی گیم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ متحدہ ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا اور اورنگزیب کی حکومت تھی، لاہور کے کالج کے اندر ایک نوجوان پڑھتا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یا بعض نے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ بات پھیلی، مسلمانوں میں جو ہے وہ غم و غصہ لاحق ہوا۔ اب عدالت کے اندر کیس لگا، عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ اب اس کے مذہب کے لوگ آئے، انہوں نے بڑی عزت و تکریم سے اس کو اتارا، پیلے لباس کے اندر، پیلے کپڑے کے اندر اس کو کفن دیا، خود بھی انہوں نے پیلے رنگ کے لباس پہنے اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اس کی آخری رسومات کو ادا کیا۔ آخری رسومات ادا کرنے کے بعد دوسرے دن اس ملعون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے پتنگ بازی کی، پتنگ اڑایا، اس لیے کہ ان کے نزدیک ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا ان کے ہاں عبادت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شہید مذہب ہے، لہٰذا اس نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، اہل بیت کی توہین کر کے اپنے مذہب کے ساتھ پختگی کا ثبوت دیا ہے، اور یہ ہمارا شہید مذہب ہے، اس لیے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو فعل یہ مسلمان کر رہے ہیں، اب تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ یہ پتنگ بازی کر کے کیا آپ آقا کے غلاموں میں نام شمار کروا رہے ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں میں اپنا نام شامل کروا رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ تو اب اس کی جب سالانہ برسی آئی تو اب برسی کے موقع پہ انہوں نے پھر پتنگ بازی کر کے اس ملعون کو خراج تحسین پیش کیا، اور آج تو ہندو باقاعدہ 14 جنوری کو یہ مناتے ہیں، اور اس 14 جنوری کو جب یہ پتنگ بازی کرتے ہیں تو اس کو عید کا نام دیا ہے۔ تو اب مسلمان بیچارے دیکھا داکھی وہ کوئی چیز سمجھتے اور سوچتے نہیں ہیں، کوئی بھی فعل کر گزرتے ہیں۔ یاد رکھیے، پتنگ بازی کرنا، اس طرح کے پتنگوں کو اڑانا، یہ ایک دن کا کھیل ہے، ایک دن تھوڑی دیر کی لذت کا کام ہے، بالآخر ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غداری کی اور آپ نے ان ہندوؤں کی نکالی کی تو یاد رکھیے گا قیامت والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دیگر بہت سے ایسے مفاسد پائے جاتے ہیں کہ خود اپنی جان کا بھی ضیاع ہے۔ کئی لوگ پتنگ اڑاتے ہوئے کتنے بچے چھت سے نیچے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور پھر جب پینچ ڈالتے ہیں تو اس کی ڈور کٹتی ہے دوسرے بچے کی پتنگ کی، اب وہ پتنگ اڑتا ہوا کہیں جا رہا ہے، اس کے پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں، اب کوئی بچے پتنگ کو پکڑنے کے لیے چھت سے نیچے گر رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں، کئیوں کا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اپنی جان بھی وہ گنواتے ہیں اور دوسروں کے حادثے کا بھی سبب بنتے ہیں، اور تیسرا وہ اس مسلمان کے پیسے کے ضیاع کا بھی سبب بن رہا ہے، اور ایذائے مسلم ہو رہی ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ گھروں میں جھاتیاں ماری جا رہی ہیں، گھروں کے اندر جو ہے وہ جھانکا جا رہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ گھروں کی بے توقیری ہو رہی ہے اور عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ اپنی جان کا بھی نقصان، دوسرے مسلمانوں کا بھی نقصان۔ اور حالیہ ابھی فیصل آباد کے اندر نوجوان کے گلے کے اوپر ڈور چلی اور اس کی گردن کٹ گئی۔ اب ایک نوجوان کا شباب لٹا اور کسی کی بیٹی کا جو ہے وہ سہاگ لٹا، اور ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے کو شہر خاموشہ تک پہنچا دیا۔ تو یہ کردار کس کا ہے؟ یہ اس کام کے اندر شامل ہونے والا، پیسے دینے والا والد، وہ بچہ جس نے اس پیسے سے
جو پتنگ خریدا، ڈور خریدا، دھاتی ڈور خریدا، اب جس نے بنایا یہ سارے لوگ شامل ہیں، کل اللہ کی عدالت میں یہ سب نے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور کوئی آدمی سمجھے کہ ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں جی، ہم کوئی ہندوؤں کی نکالی تو نہیں کر رہے۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جن لوگوں کے ساتھ تمہاری جس عمل کے اندر تشبیہ پائی جائے گی، قیامت والے دن تمہارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین کی عمل کی مخالفت کرو۔ لہٰذا کوئی ایسی گیم یا کوئی ایسا شوق پورا کرو جس سے تمہیں ذاتی اعتبار سے فائدہ ہو یا تمہیں جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے فائدہ ہو۔ اسلام ایسی تفریح سے، اسلام ایسا شوق پورا کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں شامل فرمائے، نہ کہ غداروں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔